دو الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے، حدیث پاک میں بھی، ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں۔ ایک کا ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، اسی لیے ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر ان میں بہت باریک فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے توبہ کہتے ہیں عزم جازم، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں کہ پیچھے کے گناہ چھوڑ دیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا، تو یہ گویا انسان کی توبہ ہے، عزم نو ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور استغفار کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان غلطی کوتاہی کر چکا اس کے اوپر دل کے اندر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو دل کے اندر افسوس کرنا کہ میں نے گناہ کیوں کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بڑا بلنڈر کمٹ ہو گیا، مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ جب یہ کہنا کہ مجھ سے ایسا گناہ کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استغفار، اور آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ لہذا توبہ اور استغفار ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا الندم توبۃ، جو بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے یہ اس کی توبہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، ہر شخص کو۔ اگر کافر ہے تو اپنے کفر سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرے، اور اگر وہ مومن ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ کوئی بندہ کہے جی میں تو مومن ہوں اور میں تو کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، اچھا بھائی آپ گناہ نہیں کرتے، مگر آپ جو نماز پڑھتے ہیں غفلت ہو جاتی ہے، باقی زندگی میں غفلت کے لمحات گزرتے ہیں، اس کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو غافل بھی نہیں ہوتا، ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ اچھا نماز جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہم ایسا نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں تو جی نماز بھی بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں، بڑی حضوری سے پڑھتا ہوں، تو میں کس پہ توبہ کروں، اس کو کہا جائے گا کہ نماز جیسے پڑھنے کا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت ایسے کی جیسے کرنے کا حق تھا، کیونکہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ جو معصوم تھے، معصوموں کے سردار تھے، انہوں نے اگر یہ فرما دیا، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنے نماز روزے کے اوپر فریفتہ ہوئے پھریں۔ اس لیے کوئی بندہ گنہگار ہے یا نیک ہے، ہر بندے کو اپنی حالت کے اوپر استغفار کرنا ہے کہ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنے کا موقع ملا جو مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم عوام الناس کو بھی دیا اور انبیاء کرام کو بھی دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے ہمیں ہر عمل کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہ گناہ کریں اور پھر استغفار کریں، نہیں، نیک اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی استغفار کریں کہ وہ نیک اعمال جیسے کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے۔ اب آپ غور کریں، انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، جو گناہ آنکھوں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، کلی کرتا ہے زبان سے کیے گناہ معاف، کانوں میں مسا کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں کے گناہ معاف۔ بندہ وضو کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اتنا نیک کام ہے، عبادت ہے۔ لیکن وضو کرنے کے بعد پھر دعا مانگنے کا حکم دیا، اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بھئی یہ استغفار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بندہ کوئی گناہ کر کے تو نہیں فارغ ہوا، بھئی وضو جیسے کرنا تھا یکسوئی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، وہ بھی نہیں کر سکے، اس کے اوپر بھی ہم استغفار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو عبادت ہے، انسان کے گناہ دھو دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتی۔ فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے
وہ 5 مرتبہ روحانی غسل کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیا کرتے ہیں۔ تو نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نماز انسان کو برائی اور فحش کاموں سے بچا لیتی ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نماز کا، ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور دوسری 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں کہا؟ کوئی گناہ کی ہے؟ نہیں، ظاہر میں تو عبادت کی ہے، گناہ نہیں کیا، مگر عبادت ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری عبادت تو منہ پہ مار دینے کے قابل ہے، رد کر دیے جانے کے قابل ہے، لیکن اے اللہ آپ اس کو رد نہ کرنا، جیسی بھی ہے اس کو قبول فرما لینا، اس لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پلیز پلیز پلیز، جیسے انسان کسی کے سامنے لجاجت کرتے ہیں نا کہ پلیز آپ مان جائیں، آپ اس کو قبول کر لیں، ہم بھی استغفر اللہ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اس کی وہ کیفیت تو نہیں جو ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسی میں نے ادا کر دی، اب آپ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، آپ غور کریں تہجد کی نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے اولیاء کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ دیکھیں یہ لوگ جو ساری رات عبادت کرتے رہے، یہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرنے کے بعد جب سحری کا وقت آیا، اس وقت یہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں جیسی یکسوئی سے عبادت کرنی تھی ہم اس عبادت کو نہیں کر سکے، ہماری عبادت کو رد نہ کرنا، اس کو قبول فرما لینا۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس بندے کا حج قبول ہو گیا رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جس دن دنیا میں پیدا ہوا تھا، معصوم تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے یہ واپس آتا ہے۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جب بندہ حج کر لیتا ہے، وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ تم وقوف عرفات کر کے دعائیں مانگ چکے، اللہ سے بخشش مغفرت مانگ چکے، سب دنیا آخرت کی نعمتیں مانگ چکے، اب جو تمہارا وقت گزرے گا مینا میں، تم آ کے اس میں بھی استغفار کثرت سے کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب وہ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی۔ صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم،
اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اغفر لی الذنوب التی تحبس قسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے۔ اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تقطع الرجا، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ قرآن مجید میں ہے اذ نادیٰ فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی
اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے دو آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اور شیطان خائب و خاطر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دیں، زیادہ مال عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے، تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہنے لگا جی ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں، اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے، لیکن میاں بیوی دونوں اگر کریں تو اللہ مراد پوری کر دیں گے۔ تو بیوی نے کہا کب سے پورا کریں؟ کہنے لگا کل سے کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں آج کی رات سے پورا کریں گے، ہم آج رات بھی تہجد پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ وہ فجر کی نماز دونوں مس کر دیتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چونکہ اولاد کی تمنا تھی لہذا انہوں نے تہجد بھی پڑھنی شروع کی، فجر بھی پڑھنی شروع کی۔ ایک تو اللہ نے ان کو اولاد بیٹا عطا فرما دیا، اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی نصیب فرما دی۔ تو اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے ان کو تہجد اور فجر کی پابندی بھی عطا فرما دی۔ آج بھی مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بات آپ 100% سچی پائیں گے۔ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کبھی گناہ کر بیٹھے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم انسان ہے۔ جو کبھی کبھی گناہ نیکی بھی کرے، کبھی گناہ کر دے، کبھی نیکی کبھی گناہ، تو جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ
بڑے بڑے گناہ کرے، بڑے بڑے گناہ کرے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو ظلوم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ظلوما جہولا، تو اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلوم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ بار بار کرے اس کو ظلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے، اور ظلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور ظلام ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے تینوں کیفیتوں کے مقابلے میں اپنے 3 نام رکھے۔ ایک نام اللہ کا ظالم کے مقابلے میں ہے، اس کو غافر کہتے ہیں کہ جو بندے گناہ کرے کبھی کبھی اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہے انسان کا نام ظلوم، اللہ نے اس کے بدلے اپنا نام غفور رکھا، چنانچہ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اللہ غفور ہے، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندے کا نام ہے ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا غفار۔ اے میرے بندے، تو اگر بار بار گناہ کرے گا میں بھی غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بار بار معاف فرما دوں گا۔ اس لیے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایکسکیوز نہ دے اللہ کو، بلکہ گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقال، یہ کہا گیا، ان آدم علیہ السلام سائدہ بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم علیہ السلام 5 باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے؟ 5 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، اعتراف بالذنب، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسرا، وندم علیہ، اور اس گناہ کے ہونے پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرا، ولام نفسہ، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ میرا نفس ہے جس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھا، وسارا الی التوبۃ، اور توبہ کی طرف انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی۔ اور 5ویں بات، ولم یقنط من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا اور وہ سعادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا تھا مگر اس نے 5 غلطیاں کر لیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ شیطان نے کون سی غلطیاں کی تھیں؟ پہلی بات، وہ شقا ابلیس تو بخمسۃ اشیاء لم یقر بالذنب، ایک تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ولم یندم، دوسرا وہ نادم نہیں ہوا، تیسرا ولم یلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، پھر چوتھی بات، بل اضاف الی ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کی مضاف کر دیا، اور 5ویں بات، فلم یتوب، اور اس نے توبہ نہیں کی، وکانت من الرحمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہی دھکا دے دیا۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے نیک اعمال کی کمی کوتاہی پر بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری یہ توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو، یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، اللہ ان کو خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یوں بھی فرما سکتے تھے ان بندوں سے کہہ دو کیونکہ انہوں نے گناہ کیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، باپ اگر بیٹے سے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو سیدھا ہو جائے، اسے کہو سیدھا ہو جائے۔ دیکھا ہے بات کا انداز، بات میں اجنبیت ہوتی ہے، جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اسے کہو سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ایسے نہیں کہا کہ انہیں کہو یہ توبہ کر لے، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی نسبت سے معروم نہیں کیا، اے میرے بندو، ابھی بھی اللہ میرے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔
لہذا چور ہو یا ڈاکو ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، جھوٹا ہو فریبی ہو، جواری ہو نشئی ہو، ظالم ہو قاتل ہو، بدکار ہو اور خائن ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں سے تنگ آ کے کہتے ہیں جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے۔ حدیث پاک میں ہے تم اللہ سے موت نہ مانگو، لا یتمنا احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ اپنے موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنن فلا اللہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، وہ اما مسیحن، اور اگر وہ گنہگار ہے فلا اللہ ان یستعتبا، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گناہ کروں گا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے گا۔ اے اللہ اگر میں توبہ کروں گا، فرمایا مٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر گناہ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا پھر توبہ کروں گا، فرمایا پھر مٹا دیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر گناہ کروں گا، فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا کیا پھر توبہ کروں گا تو مٹا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر مٹا دیا جائے گا۔ ولا یمل اللہ حتی تملو، اللہ اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم توبہ کرتے کرتے نہیں تھک جاتے۔ جب اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں اللہ سے تھک جاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے آج کی رات میں اللہ سے خوب یقین کے ساتھ معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے معاف کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، دوڑو اللہ کی طرف، ہم اللہ کی طرف بھاگیں آج کی رات میں۔ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، بخشش چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دیجیے گا۔ ایک شاعر نے عجیب شعر کہا ہے سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا، کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ بس آج کی رات میں ہم اللہ کی چوکھٹ کے اوپر گر پڑیں۔ اے اللہ آج ہم نے آپ کو بنا کے اٹھنا ہے، اتنی بابرکت رات ہے، آپ نے اس رات میں مغفرت نہ کی تو کب مغفرت ہوگی؟ لہذا آج ہم آپ سے مغفرت کا فیصلہ کروا کے ہی واپس جائیں گے۔ کشف المحجوب میں علی اجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، گناہ ہوتا رہا، میں اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 دفعہ وہ گناہ کیا، جب 70ویں دفعہ پھر میں نے معافی مانگی، اللہ نے 71ویں دفعہ اس گناہ کو کرنے سے میری حفاظت فرما لی، پھر میں نے پوری زندگی اس گناہ کو کبھی نہیں کیا۔ کنز المال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ نوجوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے اور میرے سامنے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا اور ساتھ یہ بھی سوچا میں کسی کو ساتھ سفر میں کیا لے کے جاؤں، بس تھوڑی سی کوئی چیز ہے تھیلے میں ڈال لیتا ہوں اور خود ہی دوسرے ملک شہر سے ہو کے واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنا تھیلا لیا، اس میں تھوڑی ضرورت کی چیزیں ڈالی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب کافی سفر کر لیا، رات کا وقت آ گیا، امام صاحب نے سوچا میں کسی کے گھر جا کر اس کو مہمان نوازی کے لیے کیوں ریکویسٹ کروں، بہتر ہے کہ میں مسجد میں سو جاؤں گا اور صبح کی نماز پڑھ کے پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب ایک مسجد میں آ گئے،
جب انہوں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آیا اور کہنے لگا بڑے میاں آپ یہاں سے اٹھیں اور گھر جائیں، کیونکہ مجھے مسجد کو لاک کرنا ہے، بند کرنا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب مسجد کے ہال سے نکل کے باہر سین میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بوڑھا اندر سے اٹھ کے باہر آ گیا ہے، اس کا جانے کا ارادہ نہیں لگتا۔ اب اس کے آواز کے اندر سختی آ گئی۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے آپ کو کہا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ مسجد کو خالی کریں، مجھے تالا لگانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے بھی سونا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ امام صاحب جو ہے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، مجھے تیرے گھر میں رات گزارنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگے شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کا یہ بندہ میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور مجھے مسجد سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں اس خادم نے کہا بڑے میاں اگر آپ نہیں جائیں گے میں آپ کی گٹھری اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس کے تیور دیکھے، انہوں نے سامان اٹھایا اور خود ہی مسجد سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ ایک نوجوان تھا جو روٹی پکاتا تھا، جیسے افغانی روٹی لوگ خریدتے ہیں نا، حرم میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تنور لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں اور حاجی لوگ وہاں سے روٹی خرید کے لاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ روٹی کا تنور تھا۔ امام صاحب نے سوچا کہ سردی کی رات ہے، بہتر ہے کہ میں تنور کے پاس بیٹھ کے گزار لیتا ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے اس نان بائی سے اجازت لی، وہ بڑا خوش ہوا، بڑے میاں آئے آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی اور میں اکیلا ہوں کام کرنے والا، تو آپ آ کے یہاں وقت گزار لیں۔ امام صاحب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگ گئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ نوجوان جب بھی روٹی کا آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ کہتا، پھر اس کی روٹی بناتا استغفر اللہ کہتا، پھر روٹی کو تنور میں لگاتا استغفر اللہ کہتا، پھر جب روٹی پکی ہوئی باہر نکالتا استغفر اللہ کہتا، ہر بات پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام صاحب نے جب دیکھا ایک گھنٹہ کہ یہ ہر بات پہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے مسکرا کے محبت سے اس کی طرف دیکھا تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں آپ مجھے مسکرا کے محبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ آپ اتنا کثرت سے استغفار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری 10 سال سے عادت ہے، میں روٹی پکاتے ہوئے ہر وقت استغفار میں مشغول رہتا ہوں اور میری زندگی میں استغفار کی بڑی کثرت ہے۔ امام صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر 10 سال سے استغفار کی کثرت کرتے ہو تم نے اپنی زندگی میں کیا خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے خاص بات یہ دیکھی جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو ہمیشہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس سے کہا اچھا واقعی 10 سال میں تیری ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ تو وہ نوجوان سوچنے لگ گیا، کہنے لگا 10 سال میں میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے ایک دعا کے، وہ قبول نہیں ہوئی، اس کے قبول ہونے کے انتظار میں ابھی بھی میں ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا تو نے مانگی جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میرے بیوی بچے ہیں، میں کام چھوڑ کے جا نہیں سکتا، مجھے روزانہ یہاں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل اللہ کے بڑے نیک ولی بزرگ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، میرے دل میں تمنا تھی میں ان کی زیارت کرتا مگر میں نکل نہیں سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا۔ میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دینا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے انتظار میں ابھی بھی موجود ہوں۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کے نوجوان کو گلے لگا دیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے، اللہ نے تجھے مجھ سے ملاقات نصیب فرما دی۔ پھر امام صاحب فرمانے لگے اب مجھے بات سمجھ آئی، اگر میں مسجد میں رات کو سو جاتا اور صبح چلا جاتا نان بائی سے میری ملاقات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ملاقات کروانا چاہتے تھے، اللہ نے مسجد کے مؤذن کو جو ہے غصہ دلا دیا اور اس نے مجھے رات کو مسجد سے باہر نکال دیا،
یوں مجھے مؤذن جو ہے وہ نان بھائی کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا اور اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور میری اس سے ملاقات کروا دی۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم کثرت سے استغفار کی عادت اپنائیں گے نا۔ حدیث مبارک میں ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس کے لیے مبارک ہو قیامت کے دن جو بندہ اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار کا عمل لکھا ہوا پائے گا۔ تو ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور گزرے ہوئے گناہوں پہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے توبہ انابت اور ایک ہوتی ہے توبہ استحیاء۔ توبہ انابت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، جہنم کی آگ سے ڈر جائے، قیامت کے دن کی ذلت سے ڈر جائے اور پھر گناہوں کو چھوڑ دے، یہ توبہ انابت کہلاتی ہے۔ اور توبہ استحیاء یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے، میرا اللہ کتنا کرم کر رہا ہے، مجھے اتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، اللہ کے کرم کو یاد کر کے اس کو اگر شرم آ جائے، اس توبہ کو توبہ استحیاء کہتے ہیں۔ اور ہمیں دونوں طرح کی توبہ کرنی چاہیے۔ پہلے تو توبہ استحیاء کرنی چاہیے، اللہ آپ کی نعمت میں پلنے والے بندے ہیں، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ آج ہم سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی سزا سے ڈرنا بھی چاہیے، اے اللہ ہم تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سارے مخلوق کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ آج ہم توبہ کا ارادہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تصویر پڑھی تھی، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص معاملہ تھا یا ہر ایک کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو نج سے نجات، غم سے نجات عطا فرما دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو ایمان والے یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے ہم ان کو بھی غموں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وعدہ ایک پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کا ہر ایمان والے کے ساتھ وعدہ ہے۔ آج ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی غموں سے اور ہموں سے محفوظ فرمائیں گے۔ چنانچہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اس کو کتنے انعام ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا بیلوڈ بنا لیتے ہیں، یہ پہلا انعام ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا گناہوں کی وجہ سے نام اعمال، توبہ کی وجہ سے گناہوں کے اعمال نام اعمال سے ہٹا دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ شیطان جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر دور نہیں چل سکے گا، تو ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ میرے دربار سے رد کر دیے جائیں۔ لہذا ایسا بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھا انعام ہے وہ یہ، اللہ اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کو بشارت دے دو جنت کی، تو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ عود کرنا کہتے ہیں لوٹنا، اور اواد کہتے ہیں لوٹنے والے کو، جو بار بار لوٹ کے کوئی کام کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اپنے گناہوں سے بڑا تنگ تھا، ایک دن معافی مانگنے لگا تو اسے شرم آئی کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر معافی مانگتا ہوں، تو وہ کہنے لگا رب انت انت و انا انا، اے اللہ آپ ہیں اور میں ہوں،
اور پھر کہنے لگا انت عواد بالمغفرہ، اے اللہ آپ مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف لوٹتے ہیں، وانا عواد بالذنوب، اور میں بار بار گناہ کر کے آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس بندے پہ اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اسے آواز آئی اللہ کی طرف سے، حاطف نے اس کو کہا اے بندے اگر تو گناہ کر کے واپس لوٹا ہے، میں بھی عواد بالمغفرہ ہوں، میں مغفرت کے ساتھ تیری طرف لوٹتا ہوں، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ مدینے کی ایک خاتون تھی، نیک تھی، بوڑھی تھی، اس کا بیٹا نوجوان تھا۔ وہ ماں کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا تھا۔ ماں اسے سمجھاتی تھی، نصیحت کرتی تھی، مگر وہ ماں باپ کی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اللہ کی شان کے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک اس وقت کے بڑے عالم تھے عامر البنانی رحمت اللہ علیہ، وہ مدینہ طیبہ آئے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ وعظ فرمائیے۔ وہ بڑا مؤثر وعظ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے توبہ کے عنوان پہ وعظ کیا اور اس نوجوان نے بھی ان کا وعظ سن لیا۔ جب گھر آیا اب اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو کہنے لگا امی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں نیک بن جاؤں؟ ماں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے۔ کہنے لگا کہ آج میں نے توبہ کی نیت تو کر لی ہے لیکن مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر لمبی نہیں ہے، میں جلدی فوت ہو جاؤں گا۔ اب وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ماں نے اس کا علاج معالجہ کیا مگر بیماری بڑھتی گئی، مرض بڑھتی گئی، جوں جوں دوائی کی جاتی مرض اور بڑھ جاتی، حتیٰ کہ ایک دن اس بچے کو محسوس ہوا کہ جیسے آج میری جان نکل جائے گی۔ تو وہ بچہ بڑی حسرت سے رونے لگا۔ ماں نے پوچھا بیٹا اتنے حسرت سے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا امی جب جوانی تھی تو میں گناہ کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا آ گیا، اب میں نے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کا ارادہ کر لیا۔ جب طاقت تھی تو گناہ کرتا تھا، اب کمزوری ہو گئی تو اب میں نے توبہ کی نیت کر لی اور نیکی کا ارادہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن امی میری ایک بات مان لینا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات مانوں؟ کہنے لگا میری بات یہ مان لینا کہ جب میرے آخری سانس آنے لگیں تو اس وقت تو مجھے کلمہ یاد دلانا تاکہ میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے فوت ہو جاؤں۔ اور امی جب میری روح نکل جائے اور میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں تو امی اس وقت اپنے جوتے سمیت اپنے پاؤں کو میرے رخسار کے اوپر رکھ دینا اور میرے رخسار کے اوپر جوتوں سمیت اپنے پاؤں کو رکھ کے کہنا اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جو تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہا، مگر میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی طرف سے استغفار کرتی ہوں۔ اللہ یہ میرا بیٹا آج زمین کے اوپر ذلت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں نے اس کے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے۔ ماں نے دعا مانگی، رات خواب میں دیکھا اس کا بیٹا جنت میں پھر رہا ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا امی اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے کہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ سے متعلق ایک اور عجیب واقعہ ذرا سن لیجئے۔ ابان ابن عیاش رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البصرہ، میں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا۔ فخرجت من عنده، جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فاذا بجنازۃ یحملها اربعۃ من المسلمین، میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو، جنازے میں 10-20 لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جنازۃ لا یحملها الا 4، ایک جنازہ جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ یقول فتبعتها وقلت، میں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا واللہ لاتبعن هذه الجنازۃ، اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا۔ جنازۃ ما يحملها الا 4 ولا يتبعها احد،
جو جنازہ جس کو 4 بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فدفناہا، کہ جب قبرستان میں گئے اور 4 بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا، وبعد الدفن قلت لهم، دفن کے بعد میں نے ان 4 بندوں کو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما شان هذه الجنازۃ، اس جنازے کا کیا حال ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح صورتحال کیا ہے کہ صرف 4 بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا۔ فقال الرجال، وہ 4 بندے کہنے لگے سل هذه المرأة التي استاجرتنا، اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدوری کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ اس کا مطلب وہ 4 بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا۔ کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا، یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں اور حیران ہوا، اربعۃ کلہم مستاجرین، وہ 4 کے 4 مزدور تھے جو اجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہوں نے اس کو دفن کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا، وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے، میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اخبرینی ان شان هذه الجنازۃ، مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا، کیا بات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی محلے والا نہیں، 4 بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ کو جو ہے وہ قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب میں نے یہ پوچھا فقالت، وہ کہنے لگی ھذا جنازۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ کل تو میں نے کہا وما شانھا، اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا۔ قالت، کہنے لگی لما حانت ساعۃ الوفات، جب اس کی وفات کی ساتھ آ گئی، کہنے لگا قال علی، اس نے مجھے کہا تھا یا اماہو، اے میری امی، تریدین لی السعادۃ، کیا تم میرے لیے سعادت کو پسند کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پھر رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ، جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں، یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں بتائیں، فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں، اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا، وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا خامند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے۔ بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے، ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جائے ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی، بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا، اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی۔ اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی،
یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہے. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامن کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں. پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. انگلی شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے کہتے نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے، تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے. حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی. خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی کہ مجھ سے تو ½ کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا.
اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو. عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکات دیتے وقت کیونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکات دیں؟ تو زکات کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب. اب جن عورتوں پہ زکات ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں. رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور یہ سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہیں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر. اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے. ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے. کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے. تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوگی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں. اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے. پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں، حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ طے چڑھ جاتی ہے. لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی. شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں، نماز قضا. اب چونکہ بنی سوری ہوئی ہے، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی. لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی. تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا. چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی. ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو پھر بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی. پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. بچہ ہے، اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے، کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ کچھ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے. جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خامد کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی
اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند۔ اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا۔ آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا۔ پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں، میں نے بھی ایسی بات کر دی بس سڑتی ہی رہی ہوگی۔ اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی، صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں؟ بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام۔ غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے۔ اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی۔ اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی۔ میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامن نہ سمجھو۔ پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں۔ کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گی الا ماشاء اللہ۔ پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے۔ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے، وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی۔ عمومی بات ہو رہی ہے، یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا، تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا۔ خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی۔ اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی، چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں۔ حالانکہ مہلکات میں سے ہے، مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے